یہ اس لیے کہتا ہوں بعض اوقات کسی علاقے میں کوئی علاج پیدا ہونا ہو جڑی بوٹیوں کا تو بیماری بھی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. اگر بیماری کا اعلان ہو پھر علاج کا اعلان ہو جاتا ہے پھر آنے والے لوگ اس سے شفا یاب ہوتے ہیں. اگر بیمار انسان برداشت کرتا جائے تو وہ دوائی اپنی شفا جو ہے نا وہ معلوم کر لے. کئی بات تو بولنے والی کو نہیں ہے. آپ کو کوئی تکلیف ہے تو برداشت کرو, کوئی ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کرو, اور چلتے چلتے تم بھی بگڑ جاؤ گے, باقی بگڑ جائے گا, بندے بھی بگڑ جائیں گے. پھر یہ ہوتا ہے اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ بات کی جاتی ہے, پھر بات سنی جاتی ہے, اس سے پھر بہت سارے ذہنوں کی الٹی نہیں ہو جاتی, ورنہ اگر الٹی سمیت ہی گزر ہو جائے تو ہو جاتی ہے. جو شمار لوگ گزر کر رہے ہیں کہ اصل بات تو یہی ہے کہ بندے نے آنا ہے اور چلے جانا ہے, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. یہ آنے اور جانے سے پہلے جو واقعات ہیں درمیان میں ان کے بارے میں غور فکر کبھی کبھی کر لینا چاہیے. آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں دین اور ذات کے بارے میں, ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پوچھ لیا کرو. بات سمجھ آئی؟ ہاں بھائی, میر پوچھے جاتے ہیں, کلی پوچھے جاتے ہیں. اس پر میں نے 11 سوال کا مضمون دیا ہوا آپ کو. اس مضمون کا نام ہی عمل ہے. کیا ہے نا مضمون؟ کون سی کتاب میں ہے؟ اسی میں ہے. اچھا, یہ بتایا گیا ہے کہ گلاب عمل کرنے کی وجہ سے گلاب نہیں ہوا, گلاب بس گلاب ہی ہے. ایک پوائنٹ ہو گیا نا, یہ سمجھ آئی بات؟ قد والا انسان عمل کے بغیر ہی قد والا ہے, شکل والا انسان عمل کے بغیر بھی شکل والا ہے. اچھے ماں باپ کا ہونا آپ کے عمل کے بغیر ہی ہونا ہے, اور اچھے والدین کا ہونا بڑی اچھی بات ہے. والدین ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. اچھے دور میں پیدا ہونا بڑی اچھی بات ہے, اور اچھا دور ہمیشہ ہی آپ کا دور ہوتا ہے. اچھا دور کون سا ہے؟ جس میں آپ لوگ ہوں. باقی تو خواب اور خیال ہے نا. پہلے زمانے کے لوگ تو پہلے زمانے کے لوگ ہوں گے, ان کا اپنا زمانہ پتہ تھا ہی کہ نہیں تھا, کتابوں میں ہے. آنے والا زمانہ ہوگا وہ تو خیال میں ہے. خیال اور کتاب کو نکال دیا جائے تو پھر حال ہی حال رہ جاتا ہے. آپ کا حال کہ کتاب کو تم نے کیا کرنا ہے, مطلب یہ بات دور تک جاتی ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے دور تک. تھوڑی دیر سن لو پھر تم بھول جانا آپ بھی. یہ کتاب اللہ کریم کی ہے, سب سے بڑی سچی کتاب یہی ہے. اللہ تعالیٰ کا خطاب ماننے والوں کے نام بذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ہے نا کتاب. اللہ آج بھی تعلق رکھتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور وہ جو زبان بولتا تھا وہ آج بھی بولتا ہے. اگر آپ لوگ اس وسیلے اور اس حوالے کو قریب کر لو اپنے, تو آج بھی مطلب آپ کے ساتھ جو ہے نا واقعات ہوتے جائیں گے. اللہ کی ہمیشہ ہی وہی بولتا ہے جہاں حضور پاک ہوں. یہ بات رات کی بات ہے, کہنے والی نہیں ہے, اس کو بات بھول جاؤ. اللہ کہاں بولتا ہے؟ جہاں اس کے محبوب ہوں. تو اگر اس کے محبوب آپ کے دل میں ہو تو آپ کے دل پر بھی اس کا کلام ہو سکتا ہے, جدید کلام نازل ہو. اب اس میں وہ جدید نہیں ہے کیونکہ قرآن وہی رہے گا. حضور پاک پر جو کلام نازل ہوا وہ قرآن کہلائے گا, اور امت کے انسانوں پر جو کلام نازل ہوا وہ کچھ اور ہی کہلائے گا, اور پر جو نازل ہوا وہ کچھ اور کہلائے گا. نازل نزول ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاید مکی پر میں نے نازل فرمایا, کیا شاید بنانے کا فارمولہ مجھے نازل ہے, اسے اعلان کہہ لو. مکی جو ہے شاید بناتی ہے بغیر کسی یا سکھلائی کے, نہ اس کی گریجویشن کی نہ پوسٹ گریجویشن کی, اور مکی شاید بنا رہی ہے. گلاب خوشبو دے رہا ہے, گلاب کا عمل خوشبو دینا, رنگ دینا.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جس کے عمل کے ذریعے اچیومنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا آپ، کہ ہم عمل کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں محبوبوں کے لیے حکم ہے، یہ دنیاوی بات کروں، مجاز کی بات، کہ اگر کوئی محبت کرنے والا 70 مرتبہ جھٹکنے کے بعد بھی پیچھے چلتا ہے تو کہتے یہ ہیں کہ اس کی محبت کو قبول کر لو، اس کی محبت کو قبول کر لو، لیکن ایسے آدمی سے محبت نہ کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ محبت کو قبول اس لیے کر لو کہ وہ بیوقوف ہے، چلتے جا رہا ہے پیچھے، 70 مرتبہ انکار کرے پھر وہ لگاتار چلتا ہے، بیوقوف ہے، آمق ہے، قبول کر لو کہ یہ اچھا آدمی، یعنی کہ ساتھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن محبوب اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہنا نہیں مانے گا کبھی بھی۔ محبوب ہو جو کہنا مانے، بڑا فرق ہو گیا نا، یہ دنیاوی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کے ذریعے محبت حاصل کرنے والا، اس کے لیے بڑا سخت لفظ ہے کہ کوشش کے ذریعے محبت کرنے والا، کوشش کے ذریعے محبت کا فارمولہ دریافت کرنے والا، یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہوتا، مستند آدمی ہوتا۔ کم از کم ایک چیز فارمولے سے باہر رہنے دو، محبت۔ اس کا فارمولہ نہیں بتا کہ 60 مرتبہ میں نے دروازے پہ جا کے تصدیق دی، 8ویں مرتبہ بہت ہو جائے گی، کبھی ہو جائے گی۔ دو انسان آسے پاسے، اردو میں لفظ ہے، اچھا، آسے پاسے، آس پاس بے شمار مدت اکٹھے رہتے ہیں، لیکن محبت جو ہے نا اچانک کسی غیر کو دیکھنے سے ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اندیکھے کی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ ازلی فارمولہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چہرے بنائے ہیں انسان کے، یہ بڑا مہمہ ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو نظم میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے چہرہ، یہی انسان کی زندگی کی عاقبت بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ بعض اوقات چہرہ جو ہے وہ الرجی پیدا کرتا ہے، ایک آدمی کا چہرہ پاس سے گزر جائے تو کہتے 2 دن بھوک نہیں لگتی، انسان پریشان بھی جاتا ہے، بعض اوقات خوشی میں سرچار بھی جاتا ہے، اس کو بھی بھوک نہیں لگتی۔ تو چہرہ جو ہے نا یہ بڑا راز ہے، اور یہ ہر ایک پر آشکار نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگا لو، آدھی دنیا مسلمان سارے آج بھی ان کی یہ دعا ہے، آخری دعا، کہ یا رب العالمین مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا، یہ ہے نا، یا رب العالمین قبر میں اترتے وقت، مرتے وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمانا۔ یہ دعا ہوتی ہے ہر ایک کی، میرا خیال ہے آپ لوگوں کی بھی ہوگی یہ دعا۔ اور ان لوگوں کی بات دیکھو جو آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جنگ کرتے تھے، آپ کے خلاف، اب ان کو محبت نہیں ہوئی ہے، آپ لوگوں کو 14 سال بعد محبت ہو گئی ہے۔ یہ ہے کوشش کی بات نہیں ہے، یہ عطا کی بات ہے۔ محبت عطا ہے، کون سا چہرہ کس نگاہ میں کس دن کتنی تاثیر پیدا کرے گا، یہ سب عطا کی بات ہے، فارمولہ کو نہیں ہے۔ تو فارمولے ہو نہیں سکتے۔ آپ بتائیں، جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر، لگا وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں۔ تو تمہاری آنکھ میں خار کی طرح کھٹک رہا ہے، یہ کسی اور نگاہ کا پھول ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو چاہنے والا کوئی نہیں مل جائے۔ جو تمہارا دشمن ہے اس کے بھی محبوب ہے، اس کو بھی چاہنے والے ہیں۔ جس دشمن کو تم فی النار و سقر کرتے ہو، مار دیتے ہو، موذی کو ہم نے مار دیا، اس موذی کے گھر میں بھی 4-5 بچے معصوم ہوں گے، کافر ہوگا، بچے ہوں گے۔ اب تمہارا مر جائے، شہید، مبارک ہو، مبارک ہوتا ہو، خواہش تیری نہ پوری ہوگی۔ میں دین کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ خواہش پوری ہوگی، تیری نہ پوری ہوگی۔ بچے کی خواہش تھی دیر سے بدلے میں، چلو بہت پوری ہوگی، یا رب العالمین تو نے محنتیں قبول فرمائی، تو نے اپنے راستے میں قبول فرما لیا، ہمارے بھاگ شروع ہو گئے، بچہ شہادت کی راہ میں آ گیا اور اس نے اپنوں کو اپنے ساتھ قبول کر لیا، بچہ مبارک۔ آج شہید انسان کی اولاد کے لیے بھی اتنی مشکلات کر رہا ہے جتنا فی النار جانے والے کی اولاد کے لیے مشکلات کر رہا ہے۔ میں ان شہداء کو جو دین کے مقام کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو میں یہ مطلب میں عام طور پر جو آپ کی بات کہ شہید کی زندگی جو ہے اپنی جگہ پر، تو اس کے علاج کے لیے پھر وہی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جہاں بھی کوئی چیز عطا فرمائی ہے اس کو بھی فارمولے میں نہیں آتی ہے کہ یہ عطا کر دیا، شہادت عطا کر دی، اب اس کا کوئی اور نیا فارمولہ بنا دو کہ شہادت کا کیا فارمولہ ہے، کوئی فارمولہ نہیں ہے. بندہ گھر سے بدلے پہ آگ لینے کے لیے گیا تو واپس آئے تو پیغمبری پاس کیے تھے کہ تم کون ہے؟ میں موسیٰ. اچھا موسیٰ ہو تو ادھر آدمی کیا ہے؟ کوئی میرا آدمی چھڑی دیا ہے او اس سے میں کر دے گا. جب ٹھیک ہے تم تو نبی ہو. آپ کون بول رہے ہو؟ ہمارے تو میں اللہ بول رہا ہوں نا. یہ درخت کی آواز آ رہی ہے. میں تو بلے پہ ہوں شبانی کرنے والا آجڑی. آجڑی سے کلیمی دو قدم ہے. شعیب نے مجھے یہ کہہ دیا. تو اقبال نے پورا شعر کہا اگر کوئی شعیب آئے مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم. شعیب مل جائے تو گڈریے کو پیغمبر بنوا دے. اب یہ جو بات ہے یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی محنت نہیں ہے کہ کس کو کیا مل گیا. محنت والے اکثر جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے دنیا میں کہ آپ تھریٹ کر لو، آپ لالچ دے لو، دھمکیاں دے لو، گولی مار دو، دل قبول کرنے والا جو ہے نا غیر کو قبول ہی نہیں کرے گا، اور دل نہ قبول کرنے والا کبھی قبول نہیں کرے گا، کہتا دریا میں پھینک دے. یہ جو چیز ہے نا پسند اور ناپسند یہ خدا داد ہے. اسی سے محبت بنتی ہے. ایک گھر میں پلنے والے، ایک دسترخوان پر کھانا کھانے والے وہ کہتے ہیں یہ میٹھا چیز ہم کھائیں گے، دوسرے کہتے ہیں نمکین کھائیں گے. تم دونوں بیوقوف ہمارے تو مطلب بچے ہوتے ہیں، تم الگ الگ کب ہو گئے؟ یہ خدا داد الگ ہے. کیسے کھائے گا؟ خالی بدلے میں آپ دیکھو نا کبھی گھر میں بیٹھے ہو تو ایک بدلے میں انڈے کی شکلیں ہیں، تم کیسے کھاؤ گے؟ کہتے ویسے کھائیں گے، ویسے کھائیں گے، ویسے کھائیں گے، یہ کہتے ایسے کھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا مزاج الگ الگ نے بنایا. مزاج کا نام محبت، احساس کا نام محبت. یہ خود بخود بنا بنایا کھیل ہے. اس لیے محبت محنت سے نہیں ہے، محبت عطا سے ہے. اس لیے کوئی اس کا فارمولہ نہیں ہے. اگر آپ یہ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو حضور پاک کا دیدار کروا دیں یہ فارمولے کے ذریعے، نہ ایسا نہ ہوا. کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود بخود ان کی مہربانی. شعر سنو اس کا. آپ بتاؤ شعر سنا آپ نے جو میں سنا رہا ہوں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. کیا کہا؟ کہ قابل تو کہاں میری نظر ہے. یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس کا رخ ادھر ہے. اس میں فارمولہ کو نہیں ہے. تم فارمولے دریافت کرنے لگ جاؤ تو فارمولہ کو نہیں ہوتا. وہ کن فیکون سے پہلے بھی فارمولہ کو نہیں تھا اور کن فیکون کے بعد بھی کوئی فارمولہ نہیں ہے. کون سا آدمی کیا ہے، کون سا آدمی کیا ہے. ایمان نصیب سے ملا اور نصیب ایمان سے ملا، اور محنت سے ملی، شوق کو خدا داد ملا. اور سب کو پتہ ہے نماز کی افادیت، نیکی، دین سب پتہ ہے. کہتے وہ شوق کسی کو زیادہ ہو گیا، کسی کو کم ہو گیا. یہ جو چیز ہے نا محبت، کم از کم محبت جو ہے نا یہ فارمولے کی نہیں ہے. اچھا ماں باپ کو اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو الگ سے محبت کر لیتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں. یہ ریاض نے بات کہی ہے، تم نے کہی ہے نا؟ کیسے کہی ہے تم نے؟ ایک بات اور بھی آپ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ ماں باپ کی محبت بھی الگ الگ ہوتی ہے. یہ ساتھ مداخلت کرتا ہے بات میں. ایسا خیال آیا تمہیں؟ بالکل خیال آ گیا. مدعا یہ ہے کہ یہ بھی خیال ہے کہ افضل مطلب ایک بچے سے ماں باپ جو ہے نا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے آمک نے کیا کیا، شیشہ توڑ دیا اور محبت کی. اور دوسرے اگر شیشے میں سکرا ڈالا ارے یہ گدھا ہمیشہ نقصان کرتا رہتا ہے، آج اسے پھر بدلے میں خراج کر دیا. یہ ہوتا ہے. کسی کی بات جو ہے نا وہ نرم لگتی ہے، کسی کی بات سخت لگتی ہے. بہرحال محبت وہ جہاں کی غلطی غلط نظر نہ آئے. محبت کسے کہتے ہیں؟ جس کی غلطی غلط نظر نہ آئے، جس کی ہر بات ہی صحیح نظر آئے، حتیٰ کہ اس کا انکار محبت بھی صحیح نظر آئے. اس لیے محبت کا فارمولہ کبھی دریافت نہیں کرنا، ہوتا ہی کوئی نہیں. اچھا اور بات کرو. اب خدا بولو. ہاں اچھا اچھا دیکھو یہ بات جو اور لیول کی بات ہے. آجا کیا کہتے ہیں؟ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے
کہ جب آپ کن فیکون بولے تو ہم بھی آپ کے پاس کہ بات اس کو اب یوں سمجھو، میں مختصر جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے کنفیوز نہ ہو، کہ ایک انسان اگر ہو فنکار، پینٹ، تصویر بنانا، تصویر جب اس نے بنائی تو اب آپ تصویر کو دیکھو، فنکار کو دیکھو اور تھوڑا سا دماغ لڑاؤ تو یہ پوچھو کہ یہ تصویر ظاہر ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ پھر آپ کو آپ کی عقل یا آپ کو ایمان راستہ بتائے گا کہ یہ فنکار کے حسن خیال میں تھی۔ تو جو مخلوق آ رہی ہے یا آئی، اور وہ خالق کے حسن خیال میں موجود تھی۔ ہر انسان حسن تخلیق سے پہلے حسن خیال میں تھا۔ تو کہتے ہیں یہ کن فیکون تو کل دی گل ہے، اچھی تو اس سے بھی پہلے ایسی تیرے پاس بات سمجھے نا، کن فیکون سے پریرے کی بات ہے۔ ہماری آپ کی محبت جو ہے نا کن فیکون سے پہلے کی ہے، کن فیکون تو کہتے کل کی بات ہے، یہی بلے شاہ بھی کہتا ہے کن فیکون تو کل دی گل ہے، اسی تو پرسوں ہی تھوڑے دوست تھی مارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی کن کہتا ہے، آپ ہی فیکون کر دیتا ہے، آپ ہی الگ کہہ دیتا ہے، آپ ہی کہتا ہے بلا، یعنی کہ الست و بلا جب ہوا اس وقت کن فیکون سے پہلے ہوا۔ کہ الست بربکم، ہم تمہارا رب ہیں کہ نہیں ہے، آپ ہی ہمارا رب ہو، کس نے کہا؟ کہا تھا تخلیق سے پہلے، تخلیق سے پہلے تھا۔ تخلیق سے پہلے کون ہوتا ہے؟ امر، اس کا اپنا ارادہ۔ تو گویا کہ اس لیے اس نے کہا کہ جو انسان ہے روح ہے اس کی، یہ میرا امر ہے۔ تو گویا کہ امر دینے والے کا امر اس کے اپنے پاس تھا، اور ہم امر کا تخلیق ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ لہذا ہم مخلوق بننے سے پہلے خالق کے ساتھ اس کے خیال میں موجود ہیں۔ آپ سمجھ؟ اس کے شعر اچھا نہیں ہے آپ کو سنانے کے لیے، پھر بعد میں کاٹ دینا۔ اچھا، ایک آدمی نعت کی تعریف کی ہے حضور پاک کی شان میں، اچھا، لیکن اس کو اپنی لیول کیا کیا اس نے مثال دینے کا، میں اسی ذمہ دار نہیں ہوں کہ شعر کے لیول کیا ہے، بہرحال آپ دیکھ لینا، پھر سنا کے بعد میں حضور پاک کی شان میں کہتا ہے، کیونکہ اس اللہ کی شان میں طرح کو میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے، جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر، حضور پاک کی تعریف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو شاعر کر رہا ہے، مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی ہے۔ اچھا، بہرحال شعر رکھنے میں جذبات میں کہا جس نے کہا، جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر شعر نازک کی طرح ذہن میں سوچا ہوگا، تب کہیں دہر کے دیوانے مقدس میں تجھے گنگناتے ہوئے گاتے ہوئے لکھا ہوگا۔ مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شعر کی طرح ہو، اور آپ اس نے تخلیق کا انتہائی مظہر ہو۔ تو یہ چونکہ شاعر کا دیا، آپ مرضی تمہارا، یہ اللہ تعالیٰ کا اس نے خیال ہے، وہی مصوری کا کمال ہے آپ کی تخلیق۔ لہذا ہر مخلوق خالق کے ارادے میں تھی، اور خالق کا ارادہ جو ہے مخلوق سے قریب ہے۔ مخلوق ہونے سے مخلوق کی جدائی کا سفر ہے نا، مخلوق ہو جانا جدائی کا سفر ہے، اور ارادے میں رہنا یہ وصال کا سفر ہے۔ آپ ارادے سے تخلیق میں آئے ہو، اسے کہتے ہیں عالم امر سے عالم خلق تک۔ آپ کون سے عالم میں ہو؟ عالم خلق میں ہو، عالم تخلیقات میں ہو۔ اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ عالم امر میں۔ عالم امر میں نہ کوئی خواہش تھی، نہ کوئی ماسوا تھا، نہ کوئی ماورا تھا، آپ اللہ کا خود ہی ارادہ تھے، خود تقدیر جزا تھا، آپ اللہ کے ارادے میں، اللہ کے پروگرام میں آپ تھے، پھر بعد میں ملے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کن فیکون جب آپ نے کہا تو ہم پاس ہی تھے آپ کے، کیونکہ وہ ہم تو پہلے تخلیق ہو چکے تھے، ہمیں تو آنا ہی تھا۔ جو چیزیں ابھی آنے والی ہیں وہ بھی آ چکی ہیں، کیسے آ چکی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب بٹن پریس کر دیا، آپریشن ہو گیا، اب جو آنا ہے وہ آنا ہے۔ یہ آنا کہاں سے ہے؟ اسی کے ارادے سے آنا ہے۔ انما امرو اذا اراد شیئا، یا اراد شیئا،
جب وہ شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے یقول لہ کن فیکون، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی چیز ہونے دیتا ہے جو اس کے ارادے میں ہو۔ ارادہ کہاں ہے؟ اس کے اپنے پاس، اور فیکون کہاں ہے؟ دنیا کے اندر۔ تو دنیا والا جو ہے اس کے ذہن نہیں اللہ تعالیٰ کا تھا، پر اس کا ارادہ ہے، اس کے ارادے کیا ہے؟ تو فعال لما یرید، وہ کر کے رہتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اسے کون روکتا ہے؟ تو ہم سب جو ہیں اس کا ارادہ ہے، اور اس کے ارادے کے مطابق ہم یہاں پر آئے ہیں، اور جو اس کا ارادہ ہے ہمارے مستقبل کے بارے میں وہ ہو کے رہے گا۔ اس نے ہم پر مہربانی کی ہیں اور مہربانی ہوگی، اور مہربانی آپ کے اعمال سے بے نیاز ہے، اس لیے یہاں بھی عمل کی بات نہیں ہے۔ اس کا فضل ہو جائے، عمل کیا کرتا ہے؟ فضل ہو جائے۔ آپ جس کو فضل سمجھتے ہو وہ نہ بھی ہو تو اس کا اپنا فضل ہے جو وہ کہتا ہے، جو وہ مہربانی کرنا چاہے۔ آپ اس فضل کی تعریف یہ ہے، اگر آپ اپنی انعامات جو آپ کے پاس ہیں، کیا ہیں؟ انعامات اور حاصل، اگر آپ سارے انعامات اور حاصل اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آسانی ہے اگر آپ کو، تو آپ پر فضل ہوگا، اور اگر خرچ کرنے میں دقت ہے تو پھر یہ آپ پر دقت ہے۔ دیکھ یہ ہے کہ کیا چیز پیغمبروں نے اولاد کو نثار کرنا چاہا، بڑے قریب تھے، اپنے وجود کو قربان کیا، شہداء نے بہت قریب تھے، اپنی اولاد کے وجود کو قربان کیا، بہت قریب تھے، اور آج کا انسان جو ہے وہ مال کو قربان نہیں کر سکتا تو یہ قریب نہیں ہے۔ اور اگر آپ مال کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو تو آپ پر یہ فضل ہے، وہ دولت فضل ہے جو اس کی راہ میں خرچ ہونا چاہے، اور وہ دولت جو ہے یہ تکلیف میں ہے، جیسے آپ نے پڑھا کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جب تم جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، اس دن تم سے پوچھا جائے گا سناؤ نعمت والے اللہ کی تم نے یاد کیا کہ نہیں کیا؟ پڑھو کس طرح، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو غافل کر دیا کثرت اعمال نے اور کثرت اولاد نے اور کثرت مال نے، غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گئے، اتنے غافل ہو گئے کہ قبروں میں جا گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے، تم پا لو گے، ایک سخت وقت آنے والا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے وہ وقت، پھر تمہیں عین یقین ہو جائے گا، پھر تمہیں بہت سارے واقعات ہو جائیں گے، جب تم آگ میں ہوگے پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ نعمت دینے والے اللہ کے بارے میں تم نے کیسا سلوک کیا تھا۔ دس از دا ڈے، دس از دا ٹائم، یہاں آنا تھا، میں کب سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں آنا پڑے گا۔ اس لیے وہ مال جو غافل کر دے اس کا جہنم ٹھکانا، اور وہ مال جو جگا دے اور وہ اللہ کا مہربان۔ تو مال مہربانی ہے، مال عذاب ہے، اولاد مہربانی ہے، اولاد عذاب ہے، زندگی کی توازن یہ مہربانی ہے، یہ عذاب ہے، پاگم دوڑ آزادی ہے، پاگم دوڑ گناہ ہے، بات نہیں پاگ رہا ہے بڑی مہربانی اللہ کی بھاگ سکتا ہے، اور اس کے خلاف بھاگ رہا ہے یہ گناہ ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے عمل کا مرکز دیکھو، یا ارادہ اپنا دیکھو، یا اپنی ڈیسٹینیشن دیکھو، جو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو۔ میں 2-4 ستارے حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ادھر میں اسی پر نثار کر دوں گا جس نے بنایا ہے، چل کر لو، نہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ مال جو تمہارے دل پر کفر ڈال دے وہ تمہارے لیے عبرت ہے، عذاب ہے۔ بعض اوقات مال کفر ڈالتا ہے، بعض اوقات غریبی کفر ڈال دیتی ہے۔ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ غریب جو ہے وہ خود بخود ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے تھے کہ بدقسمت غریب تو وہ ہے جو غریب ہو کر بھی اللہ والا نہ بنا، کہ غریبی میں تو 90% ویسے فقیری ہے، درویشی ہے۔ دیکھو حج تمہارا معاف ہے، زکوٰۃ تمہاری ویسے معاف ہے، خیرات بھی تمہاری معاف ہے، ساری موجیں نہ تم نے فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، تم نے غریب ہو کے ایک ہی کام کرنا ہے، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو، تم ویسی ولی اللہ، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو، اور اللہ نے کسی کو دولت دیا تو اس کو برا نہ سمجھو۔ تو غریب آدمی اگر مایوس ہے اللہ کی رحمت سے تو سمجھو کہ یہ غریبی اس پر عذاب ہے، اور اگر غریب آدمی اللہ کے قریب ہے کہ تو جس حال میں رکھے گا ہم اس حال میں راضی ہیں، غم میں دے گا تو غم میں راضی ہیں، خوشی دے گا خوشی میں راضی ہیں، وہ غریب اللہ والا ہو گیا۔ اسی طرح پیسے والا، وہ پیسے والا ولی اللہ ہو گیا۔ کون سے پیسے والا؟ جو کہتا ہے کہ تیرا مال ہے اور تیرے ہی راہ میں نثار کرو، تو جب طلب فرمائے گا ہم تیرے ہی لیے بدلے ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب تمنا فرمائے گا، جب حکم کرے گا ہم حاضر ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، تو لے کے دیکھ کس طرح لے سکتا ہے،
सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में लिखा है ज़कात के जिम्मे में, और ऐसे करा उधर करा दिया, इधर उधर करा दिया, और ज़कात देते हो लिख दिया हम गैर इस्लामी लोग हैं, ये सारे के सारा। तो अल्लाह कहता है खेल लंबा है, चलते जाओ, तुम्हारे पास ज़हन है तो मैं ज़हनों का खालिक हूँ, कितने मुकाबला करोगे? तो है मुकाबले वाली बात, वल्लाह खैरुल माकिरीन। वो तो बुरा मेरे साथ क्या चल रहा है, हम तो छोटी छोटी बातों से अजीम दलील पैदा कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि मकड़ी के जाले से कभी दलील पैदा कर, अल्लाह है। इसलिए इन बातों को जरा गौर किया करो, ख्याल रखा करो, अल्लाह मेहरबानी फरमाए। अवदा बिकुन फयकून जो है ना, वो कल की बात है, बल्कि उससे पहले भी थे आप लोग। अब बात समझ? मैं तेरा ख्याल नहीं अगर तो कहाँ अलस्त बिला, कहाँ मतलब मैं तेरा ख्याल हूं मैं, तो आप भी अलस्त बिला है ना, वरना अब मुझे बताने की क्या जरूरत है कि हमने कहा था रूहों को, तो फिर उन्होंने कहा हाँ है, मुझे क्यों बता रहे हो अल्लाह मियां? वो मुझे याद दिला रहा है अल्लाह, ये बात तुमने कही थी, बात मसला हल हो गया, याद तो दिला रहा है जो है कि मैं ये बात करके आया हूँ, रूहों से हमने मिसाक ले लिया। क्या मिसाक लिया था कि तुम्हारा रब हूँ, उन्होंने क्या कहा था रूहों ने, आप हैं। यही वजह है कि रूह अल्लाह के बगैर जो है दिक्कत में रहती है, और रूह को याद दिला रहा है। तो रूह की यादाश्त कबल पैदाइश भी होती है, याद करो तुमने कहा था तुम्हारा रब है, तो कि हम कहाँ थे उस वक्त जब आप ये कह रहे थे? अगर हम नहीं थे तो हमें बताने क्या जरूरत है किसी और का वाक़या? तो गोया कि हम वहीं थे आस पास, तो ये गोया कि हमारी बात हमें को सुनाई जा रही है। तो फिर कुन फयकून तो कल की गल है, साड़ी उससे मोहब्बत उससे पहले की है। आप बात समझ रहे हैं? उससे भी कबर की मोहब्बत है। कबर कब से मोहब्बत है? वो दरवेश जो थे बड़े सबसे अच्छे नहीं लोग होते, तो कहते जब से वो अल्लाह आपसे तब से हमारी मोहब्बत है। फिर वो जब से रब बना है तब से हम तेरे बंदे बने हैं, जब से तू अल्लाह है तब से हम तुझे जाने वाले हैं। मतलब ये लोग करते रहते हैं। कुछ दिन तू पहले रहा होगा अपनी तन्हाई की जलवागरी में, उसका हमें पता ही नहीं है। बाहर मतलब है अल्लाह तो तू उस दिन बनाया जब तुझे अल्लाह कहने वाला कोई और हो, और जो और होगा वो मखलूक होगा। उससे पहले तू कुछ भी था, तू यहाँ भी था। क्या था तू? अपना नाम आप रख और अभी बादशाही आप कायम कर। एक बादशाह उस दिन तू बना जिसे तुझे बादशाह कहने वाला हो। तो ये गुलामी हमें मिली, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये खिदमत जो है हमने की, हम तुझे अल्लाह कहने वाले हैं। हमने कब से तुझे अल्लाह माना हुआ कि कुन फयकून से पहले मान लिया हमने। यार हम कुन फयकून में तो हम ट्रेनिंग हो चुकी थी हमारी। कुन फयकून तो अनाउंसमेंट है ना, उसके बाद ट्रेनिंग थी। तो गोया कि हम बहुत पुराने उसके जाने वाले हैं। अब कब से जाने वाले हैं? जब से मतलब वो अल्लाह है तब से हम जाने वाले हैं। बात समझाइए आपको? अहमद साहब बुल्ले शाह ठीक कहता है, लेकिन शरीयत के तौर पर कहता है ना इतनी लंबी बात ना कर बाबा बुल्ले शाह, तू अपनी जान बख्शी कर, नमाज पढ़ते अपना वक्त गुजार। वो कहता है खैर पढ़ लेंगे, कर लूंगा। बुल्ला शाह है ना, वो तो कसूर के रहने वाले। तो कहते हैं इस तरह की नहीं बात। वो कहते हैं जगह सन सैयद के ना तो वो फिर बर्बाद हो जाएगा। उसको मना करने पर देखो तुम सैयद की बेटे हो के तुम राई के मुरीद हो गए, तुम होश करो, अकल करो। कहते होश ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारे होश ठिकाना नहीं है कि मैं जो आजाद पात से हम आज़ाद हो गए हैं। ज़ात जो है ना उसकी ज़ात है, जहाँ वो जलवा करे वही ज़ात है। तुम कौन सी नस्ल की ज़ात लिए बैठे हो? तो बात यह है कि हम और उसके मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और वही हमारा मतलब है अल्लाह है। इसलिए जड़ा सानू और सैयद आके उसे क्या दोज़ख मिलन सजाइयाँ, जड़ा सानू किया के हरियाई आके जन्नत की ना पाइयाँ। आप साहब ये बात है, बोले ये कि कहते हम तो अब पीर की ज़ात है। तो ये बुल्ले शाह बहुत सारी बातें करते रहते हैं। उन्होंने देखो शरीयत का एक कानून बनाया बुल्ले शाह ने कि शरा कहे ये फिर इसे भूल जाना। अच्छा ये सुना रहा हूँ, बाद में याद ही करना। शरा कहे देखो मैंने क्या कहा भूल जाना। जहाँ लड़का बैठा अली उसने ज़मीर से कहा कि ये जरूर लिख, ये तुम मेरा कहना मानने वाले हो। अच्छा क्या है, यानी कि ये मेरे सामने आपके पास है, तुम क्या मानोगे? देगा? अच्छा क्या कहा? शरा कहे चल मस्जिद अंदर हक नमाज अदा कर ले।
عشق کہے بوا یار دا کعبہ تے یار دی دردا یار نو سجدہ اب کر لے شہرا کہے اسد شاہ منصور نو سولی ہوتے چاڑے کہ ذرا شریف سوال کیا کیا شہرا کہے اسد شاہ منصور نو سولی ہوتے چاڑے تھی عشق کہے تو چنگا کیتا بوا یار دے واڑے بات اتنی ساری ہے کہ تم جیسے کہتے ہو وہ دور ہو گیا وہ پاس ہو گیا اس لیے بات سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے مثال کیا ہے فراق کیا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا یہ راز بتاتے رہے ہیں مقصد ہے کہ یہ سائیں کہاں والا وہ بھی راز بتاتے رہا ہے کہاں کیا چیز ہوتی ہے بندوں کو کہاں سے محبت کرا دی ہے کہ بات یہ کمال کی بات اور یہ بات بڑے غور میں اس طرح بڑے بڑے لوگ ہوتے رہے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں میں کل بھی بات بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے وہ گھوڑوں کے نال لگایا کرتے تھے یہ درویش یہ تو نے کیا کام کیا دواروں والا تو نال لگانے والا کہتے کبھی مجھے دیکھنا میں جو کرتا ہوں تو پھر وہ گھوڑوں کے نال لگاتے سم اٹھاتے ہیں گھوڑا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مطلب سار لگا دیتا کبھی منہ لگا دیتا سم کو تو نال لگاتا ہے پکے کیا کر دیا کہتے مطلب اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے نال کی ان کی تو مطلب سموں کی قسم کھائی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قسم ایسی اتنی قریب ہے میں کیوں نہ یہ کام کروں اب یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے سموں کی قسم کھائی اچھا ورنہ اللہ کی قسم جانور کے سموں کی کھانے والی کوئی بات ہے کہتے اب تب سے مجھے ان کے سم پیارے لگے میں ایک کام نال لگاتا رہتا ہوں اللہ کرتا رہتا ہوں اور مطلب اللہ کی شانی بیان کرتا ہوں یا جس طرح کوئی کر لے یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب بندوں پر بڑے بڑے راز اشکار ہوئے کہیں سنسیئرلی ٹھہر جاؤ نا تم لوگ پھر کیا بات بنتی ہے ہمارے یہاں نکل جاتے کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں کبھی تھوڑی دیر یہاں ٹھہرتے ہیں تھوڑی دیر آگے نکل جاتے ہیں پھر دیکھا جائے گا پھر اور کوئی کام کر لیتے ہیں پھر یہ خیال میں اٹک جاؤ پھر اس خیال کی تمام جو ہے نا گتیاں سلی جاتی ہیں آشکار ہو جاتا ہے سارا جلوہ کبھی تنہا بیٹھا کرو کبھی غور کیا کرو اللہ کے جلوے دیکھا کرو کبھی سورج غروب ہوتے وقت دیکھو کبھی نکلتے وقت دیکھو کبھی رات کو دیکھو کبھی ستاروں میں دیکھو کبھی انسانوں کی شکل جا کے دیکھو شہر میں ایک دن کے لیے کہ یا اللہ یہ تو نے پیدا کیا انسان سبحان اللہ سارے آشنا ہیں سارے بگانا ہیں کبھی شہر میں کوئی واقع نہیں ملے گا کبھی سارے آپ سے واقف نظر آئیں گے عجیب و غریب حالت ہے کہ کوئی بندہ آج جس سے ملنے جا رہے ہو وہ پاس سے گزر گیا اور جو اس کے ملنے کی توقع نہیں تھی گھر آئے بیٹھا یہ اللہ کے کام ہے مجھے عجیب و غریب واقعہ ہے اس لیے آپ ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو اللہ کے کام کو دیکھا کرو غور سے کون سی پہلے کی بات ہے آپ ہے نا پہلے کی بات ہاں اب بولو جی آپ ڈاکٹر صاحب بات شروع ہوئی تھی محبت ساری چیز ہے پھر یہ جو صوفیات کے یہاں رواج ہیں رسمیں ہیں محبت کو بڑھانے کی ان کی کیا ہے نہیں یہ اس کی حفاظت کے طریقے ہیں محبت کو بڑھانے کی بات نہیں ہوتی اچھا محبت پیدا کرنے کی بات نہیں ہوتی جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اپنا میلہ کرتا رہتا ہے یعنی صوفیاء کرام کی محفلوں میں آپ یہ سمجھ لو کہ دو آدمیوں کو محبت ہوگی باقی سارے کے سارے اس جشن سے محبت کرتے ہوں گے باقی قوالی کے ساتھ واہ واہ عزیز میاں کا پیسوں کی بہار لگائی ہوئی مجھے کچھ نہیں پتا کہ قوالی کس کی ہے اور کس کا ہے اللہ کدھر ہے اللہ کے بندے کہاں ہیں وہ صرف مطلب میں لگا جائے واہ نصرت فتح علی موٹا بندہ گانا گاتا ہے کمال کی بات ہے اس کی بات دیکھے تو جب یہ تھا نا بچہ پیدا ہوا تو یہ اس نے کہا تھا ماں باپ سے میں نہیں گانا میں قوالی بننا اس کے باپ نے مطلب وہاں پر جا کے کلیہ شریف میں جا کے دعا مانگی کہ جناب میرا بچہ گمراہ ہو رہا ہے قوالی نہیں کرنا چاہتا ہے کیا بنے گا میرا تو وہی کہتا ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے ادھر اطلاع آئی تو دوسرے جو ہے نا باجا لے کے بیٹھے ہوئے آپ سے گا رہا تھا ورنہ موٹے بندے کے گانے کے ساتھ بات ہے تو بتائیے کہ یہ بھی ایک نگاہ ہے ان لوگوں کے خیال میں تو محبت جو ہے نا یہ محبت کے آداب اور محبت کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ازلی چنگاری جو ہے نا تو خسو خاشاک ہو جائے نا دبی رہتی ہے وہ شاید سلگ جائے ہے تو ازلی یا ازلی عطا ہے
کہ جہاں دنیا کے طور پر مطلب کہیں نہ کہیں وہ چھپ جاتا ہے، جذبہ خراب ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، یہ پھر زنگ باتوں کی کرتے ہیں، عطا ازلی ہے، صرف یہ راستے میں مطلب رکاوٹ دور کرتے ہیں. مثلا کہتا ہے نظر کچھ نہیں آ رہا، کہتا ہے ٹھیک ہے تو شیشہ صاف کرتا جا، کہتے کچھ دھندلا دھندلا ہو تو یہ کرتا جا کرتا جا کرتا جا، حتیٰ کہ جب شیشہ صاف ہو گیا تو اللہ صاف ہو گیا. میں نے دیکھا تو اسے خاص ہی ہے نا، فیضما توجہ مسلمہ وجہ اللہ، دیکھا تو اسے اس کا چہرہ ہی ہے. تو یہ بعض کا صفائی جو ہے نا یہ عطا ہو جاتی ہے. اس لیے ان مجلسوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی تمنا جو ہے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. کہ اب کیف کی مجلس ہو رہی ہے نا تو کیف بھی ہو رہا ہے، اب اس کو جو ہے نا یہ اپنا دنیاوی جو ہے نا حرص ہوس ظلم ستم یہ سارا ختم ہو جائے گا، بھول جائے گا، تو وہ تھوڑا سا لطیف ہو جاتا ہے. لطافت کے بعد پھر وہ عین ممکن ہے کہ آپ دریافت کر لیں بات، تو پھر ایسا ہوتا ہے سارے صاحبان حال نہیں ہو جاتے، لیکن وہ بہت ساری لطافت پیدا جاتی ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو محبوبوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کچھ کو محب کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو یہ محبت کی جلوہ گاہ سے محبت ہو جاتی ہے. جاتے رہتے ہیں محفل خانی، چلا بار یار ہونے لگی، یہاں اس کے جلوے ہوں گے، یہاں یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ بھی ایک محبت کا طریقہ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اگر جہاں مطلب پیر یا مرید ہوں کوئی ہو خانقاہ ہو صاحب آپ نے دیکھا تو وہاں تو جاننے والا تو پیر ہی ہوگا نا جو بھی ہوگا، یا اس کے مطلب ملنے والے ہوں گے، یہ کچھ اور ہوگا. وہ جو آدمی کھانا لنگر پکا رہا ہے نا وہ سب سے زیادہ اہم آدمی ہے، اس سے کوئی مطلب شعور کی بات نہیں ہے، کوئی عرفان کی بات نہیں ہے، لیکن وہ عرفوں کا ماسٹر ہے. مطلب وہ نہ ہو اب عرفان بھول جاؤ آپ لوگ، اہم مطلب ٹائم پر اس نے آگے کھانا آپ کو پکا کے دے دیا. تو اسی طرح آپ گھر کبھی جاتے ہو، اپنے بچوں میں جاتے ہو تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے وہ کبھی رات کو دیر تک بیٹھے رہتے پھر وہ ادھر ادھر مطلب دادا صاحب سے ہوئے بیٹھے ہمارے پاس بیٹھے بات کرتے رہے. کبھی 2 بجے کم ٹائم رات کو گیا کہنے کو بیوی رات کو اس نے مائنڈ کیا کہ آپ دیر سے آتے ہو، تم نے کیسے اس کا تسکین کی. میں نے یہ کہا دیکھو ہم لوگ تو عبادت کر کے کچھ راستہ لیں گے اور تو میرے دروازہ کھول کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کر لگی، میری سب دعائیں تیرے لیے ہیں اور اس کی بات آرام سے کھول کے دی. اس کی بھی قدر کرو جس نے مطلب دیر سے جانے والے کے بعد جیسے راستہ اور جس نے آپ لوگوں کو دن بھر کی آوارگی کے بعد گھر میں قبول کیا، اس کا بھی مطلب احساس کرو. اس نے بڑے کام کیے ہیں. یہ نہ کہ راستے پتھر اٹھا کے اردو کے پتھر سے آپ نہیں ملے گھر بیٹھنے والے پتھر رہنے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے مارتا ہے جا کے. کہ بھی دیکھا آپ نے آدھی رات کو گھروں میں آواز آتی ہے دیر سے دن اس علاقے نہیں ہوتے اور محلے دار اندرون محلہ کبھی اور آدمی دیر سے مطلب آنے والا ظلم کے حساب سے آیا اور انتظار کرنے والا جو ہے نا وہ مظلوم جو ہے نا گستاخ ہو گیا. مطلب آنے والا اس کے لیے کوئی راحت بن کے آئے تو پھر کوئی بات ہی. ایک آدمی جب کہتے ہیں ہم انتظار کر کے مطلب پھر غصہ بول رہی ہے بیوی، اس وجہ سے ہم انتظار کر کے کہتے ہیں دیکھو اب غصہ بولنے کی ضرورت نہیں، اب انتظار تیرا ختم ہو گیا. تبھی اب انتظار نہیں رہا تیرا، اب انتظار تیرا ختم نہیں ہو تو بھی ختم ہو گیا، مطلب انسان اپسیٹ ہو جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو براہ راست شامل نہیں ہوتے نا ان کو بھی شمولیت ہوتی ہے اس راہ میں. جو کچھ مطلب واقعات ہیں، جو رکشہ آپ کو لایا، جو کار آپ کو لایا، اس کا بھی مقام ہوتا ہے. جس بس کے ذریعے آپ ٹائم پر جا پہنچ گئے اس بس کا بھی آپ دعا کی کرو یا اللہ اس بس کو سلامت ہو میرے وقت پر اس نے فلاں جگہ پہنچا دیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جس بات بہت اچھا ہوا کہ اسے وقت پر پہنچا دیا. اور یہ ہے کہ ہر طرح کی مطلب ڈسپلن کاروباری کرتے جاؤ. کیا آپ دفتر بھی کیا کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ کہتے کاروبار میں اولاد کی خاطر کر رہا ہوں، اولاد کی ماں کی خاطر کر رہا ہوں. تو اس کو تو ظلم کرتا ہے، تو کس کی خاطر کر رہا ہے اولاد؟ تو کاروبار بھی تو اپنی اناج کی خاطر کر رہا ہے. اس لیے کاروبار جس کے لیے کرو اس کو کاروبار کی افادیت کے ساتھ ہمکنار کرو، تم بھی محبت میں شامل رکھو. یہ عام طور پر مطلب نصیحت کی بات ہے. ہم کیسے شامل کریں؟ وہ تو چلی جاتی ہے اپنے میں کہ وہ اپنی چلی جاتی میں کہ باہر مطلب محبت کی حسن کی نوازشیں کرو. نوازشیں کہتے ہیں کسی کے مجبور ہو کے نا آپ کی خوشی دے. یہ لوگ ہوتے ہیں نا پابند گھروں میں مانگتے تو رہتے ہیں بیچارے، کبھی کبھی اپنی مرضی سے مطلب ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا چیز
نبی پاک نے بڑی مطلب دین کی تعریف فرمائی ہے. یہ گھروں میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بولنا ہے. آپ صاحب نبی پاک یہ بات نہیں کہتے. آپ نے کہا دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول لو, اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لو, اور گھر میں رہنے والی کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے تھوڑا جھوٹ بول لو. یہ بے ضرر جھوٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے مل کے بڑی خوش ہوئی, آپ کی دعاؤں کے سارے ہمارے کام ہو گئے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج مجھے 350 روپئے ملا کہ 2 روپئے آپ کے بھی ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ خوش ہو جاتے ہیں. کچھ رکھنا بھی عبادت ہے. کچھ رہنا جہاں اچھی بات ہے وہاں کچھ رکھنا بھی اچھی بات ہے. کچھ رہنے کا فن دریافت کرنے سے پہلے کچھ رکھنے کا فن دریافت کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. 2-4 بچوں کا, ایک بچوں کی ماں ہوتی ہے, ایک گھر ہوتا ہے, ایک ماں, آپ کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں, ان کو کچھ رکھو. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پہلے دن ہی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. کیا مانا کہ ہمیں دنیا میں خیریت ہو, آخرت میں بہتری ہو. مطلب ہمارے ماں باپ بھی ہم پر راضی ہوں, ہماری اولاد بیوی بھی راضی. اس لیے دین دنیا اس کی بہتر ہے جس نے اپنی بیوی بچوں کو راضی رکھا اور اپنے ماں باپ کو راضی رکھا. تو ماں باپ کا الگ خدمت کرو, اپنی اولاد بیوی کی الگ خدمت کرو, اور اپنی پیٹ پوجا الگ کرو. انسان نارمل ہو جائے تاکہ غلط پلاننگ کہیں نہ کرنی پڑے زندگی میں. یہی تو سیکھنا ہے آپ نے, اور کیا سیکھنا ہے. باقی پیسہ کب ساتھ گیا نہیں گیا کبھی بڑی مصیبت ہے, بڑا بے وفا چیز ہے. اور دنیا والے میں بڑے ظالم ہیں, مرنے والے کے ساتھ دفتر کچھ نہیں کرتے. چلو ایک گھڑی ساتھ چلی جائے, وہ ٹائم پتہ کرے گا, مزہ گھڑی بھی نہیں جائے. بہت بہت ظلم کی بات ہے. اب صاحب نئی نئی آنے کی لگی ہے, وہ بھی گئی. اب صاحب دنیا والے کچھ نہیں کرتے, خرچے اٹھا لیتے ہیں بہت بہت. اس لیے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو جانے جانا ہے. اس لیے یہاں کوئی نیک اعمال ہی ہیں جو کچھ تم چھوڑ کے گئے ہو اسی کو دیکھو. پیسہ اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے کسی کو اور کو مل جائے, آپ تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا کرو, تھوڑا تھوڑا راضی رکھا کرو. یہ میں آپ کو حکمت کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ذرا ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, اور کچھ نہیں دیتے ہو تو گڈ ورڈ بھی دے دو, اچھے الفاظ دے دو. اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی ہے, اور اس سے تم سب کچھ خرید سکتے ہو. تو کچھ بھی نہیں کرا, بلکہ حضور پاک نے کہ ویسا فرمایا. اور کیا فرمایا آپ نے کہا کہ کبھی قرضہ ضرور پڑے گا تو کسی خوبصورت انسان کے پاس جانا, تو نہ کرے گا تکلیف نہیں ہوگی. ایک اچھے انسان کو تم نے دیکھ لیا, قرضہ لینا پڑے گا تو آگے سے نہ کرنے والا ہو تو پھر وہ شکل اس کی اچھی ہونی چاہیے. کم از کم اتنا وزٹ جانا, یہ تو خوبصورتی کا ہو گیا نا. مطلب پتہ کیا, جس آدمی کے کرخت صورت ہو وہ کرخت دل نہ رکھے. کم از کم دل کرخت نہیں ہونا چاہیے, دل جو ہے نرم رکھا کرو. خوشگوار کلام, انکار کرنا ہے تب بھی خوشگوار الفاظ میں, عطا کرنی ہے تب بھی خوشگوار الفاظ میں. آپ کے پاس وکیبلری اچھی رکھو, اچھی وکیبلری. آپ بسم اللہ ماشاء اللہ, اس وقت معذرت کی بات ہے, اس وقت آپ کی محبت کی بات ہے, عطا اس بار دھیان کیا کرو اپنے الفاظ. ہاں جی, تو محبت کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ محبت جو محفلیں بنتی ہیں وہ محفلیں بھی سب حاصل نہیں کر سکتی, لیکن اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پالش ہوتی کی بات وہ کبھی زندگی میں جا کے اسی انداز سے مطلب ہے. وہ مقامات ہیں صوفیوں کے. کون سے مقامات ہیں کہ جہاں جہاں ان کو رقص عطا ہوا نا وہاں وہاں انہیں کلام کہہ دیا. یہ مقام ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لامقام خسرو محمد سمے محفل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میرے مجلس بود. کیا مقام ہے. ایسے جو مشاعرہ ہو رہا ہے کہ میرے مجلس اللہ تعالیٰ سمے محفل حضور پاک کے بعد باقی سب صاحبان مشاعرہ سنو, یہ وہ محفل وہاں سے بتائی خدا خود میرے مجلس ادھر ہی ہوتا ہے. اس سمے محفل ویسی. تو یہ کیا مقام کیا ہے, مجھے دیکھا جو مقام, کہ کبھی زندگی میں پھر ایسا مقام آپ کو سمجھ جاتا ہے کیسا ہے. مطلب خدا جو ہے اسی کی مجلس ہے اور جلوے ہیں اللہ کے محبوب کے محمد کے. سارا کیا سمجھ آ گیا کہ مالک وہ جلوہ آپ کا کہ ہم سب دیکھنے والے. مجھے کیا بات سمجھ آ جاتی ہے نا, جیسے اس نے کہا اور ساری کائنات کو اس نے ایک محفل کہہ دیا. اس محفل کائنات میں میرے مجلس جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے, اور شمع محفل کون ہے, اللہ کے محبوب. اور آپ کے لیے آپ کی کائنات اللہ نے بنائی ہے. لیکن یہ آسان سی بات ہوگی, چرچے آپ کے ہیں. یہ مقامات جب یاد آتے ہیں نا ان کو, کبھی اب روشنی اندر آ گئی تو پھر وہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہاں ایک بات ہوئی تھی, یہاں یہ بات ہوئی تھی. نہیں یہ یوں نہیں, ہم تو یوں سنا ہوا ہے تاکہ بعد میں غلطی نہ ہو. اس لیے بزرگوں کا قول
اب قوالی کی افادیت جو ختم ہو گئی کہ قول جو ہے نا وہ غیر صوفی کا ہوتا ہے اور قوال بھی غیر صوفیہ ہوتے ہیں. قوال نماز نہیں پڑھتے ہیں اور لکھنے والے بھی بندے میں کوئی صحیح نہیں ہوتے. اس لیے آپ کلام کا بہت سمجھ رہا. ورنہ اگر کلام ویسے کلام ایسی چیز تھی کہ انسان کو اڑا کے رکھتے تھے. بڑے بڑے کلام کی تاثیر ہے, بڑے بڑے لوگوں کی تاثیر ہے, تو بعض بار کمال آپ ہی رقص کرنے لگ جاتے ہیں. جب دیکھا آپ نے آپ کمال خود رقص کرنے لگ گیا کہ یہ بڑے عجیب عجیب باتیں ہیں. تو یہ صوفیاء کی محفل جو ہے نا, یہ محفل اس طور پر ہے کہ یہ طہارت پیدا کرتی ہیں, توکل پیدا کرتی ہیں, توبہ پیدا کرتی ہیں, لطافت پیدا کرتی ہیں. محبت پیدا نہیں کرتی ہیں, محبت پیدا کرنے میں مدد. محبت عطا ہے, اس کی مہربانی کی عطا ہے. وہ جسے چاہے عطا کر دے, جسے چاہے اپنا بنا لیا, جسے چاہے در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, بہت نصیب کی بات ہے. جسے چاہے وہ عطا کر. بعض بار پاس لینے والا بے خبر رہا, بعض بار دور رہنے والا جب صاحب نصیب ہو گیا. حضرت راج کرمی رحمۃ اللہ دور ہیں اور قریب ہیں, اور کتنے لوگ قریب ہیں اور دور ہیں. یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے, ازلی فیصلے ہیں کہ آپ نے محبت. بعض اوقات دونوں باخبر ہوتے ہیں, بعض اوقات ایک باخبر ہوتا ہے, بعض اوقات دونوں باخبر نہیں ہوتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے دل میں ہے, اس کو چاہے ادا کریں. ہم گئے تو ایک سوال بن کر سوال لے کے گیا, بعض اوقات آدمی کہ گیا سوال لے کے آگے سوال بھول گیا اور محبت شروع ہو گئی. پوچھ تم کیسے آئے ہو, کہتے کون آیا, کدھر آیا, ادھر آیا. ہم ان کے پاس گئے, کیا کہا, ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر. آپ پوچھ رہے اجازت لکھنے کی, ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے. حرف آرزو تو لے کے جاتے, آگے جا کے تو آرزو ختم ہو گئی. کیا چاہیے, اب تو کچھ اور ہی چاہیے, چاہیے تو کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہی چاہیے. اب ہمیں بھی نہیں پتا کیا چاہیے. بس یہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے. اس سے بڑا یہ کیا واقعہ ہے, تو کوئی کم وقتی ہوگا جس سے اللہ یہ پوچھے کیا چاہیے, تو آگے سے وہ شروع کر دے مجھے موٹر سائیکل چاہیے. تو اللہ کہہ رہا کیا چاہیے, اس سے آگے اور کیا چاہیے کہ تو پوچھ رہا ہے, کافی ہے. اس سے مجھے اور کیا بات ہے, سب سے اچھی بات ہے. یہ شکر کیا کرو کہ جتنی عطا کر رہا ہے وہ مہربانی ہے, اس کا فضل ہے. ہاں پوچھتے جاؤ سوال, بولتے جاؤ. ارے آدمی آپ جوان لوگ ہیں آہستہ سے بولنے شروع کرو. کیا آواز, کوئی سوال ہے؟ اقبال صاحب بولو. نہیں, ہاں آواز نہیں آ رہی. تفکر, ہاں دیکھو تفکر جو ہے نا یہ بیان کی چیز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر جو ہے نا وہ گھڑی کتنے سال کی ہے, یہ گھڑی سے کہا جا رہا ہے. تفکر ہے جب آپ کبھی اس کائنات پہ غور کرنا شروع کرتے ہو, افلا تدبرون, تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے, یہ سبز و گل کہاں سے آتے ہیں, قبر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, یہ مشرق کیوں ہے, مغرب کیوں ہے, تو مشرقین کیسے ہوتے ہیں, مغربین کیسے ہوتے ہیں, مشارق کیا ہے اور مغارب کیا ہے. ایک مشرق ہے کہ دو مشرق ہیں, ایک جنت ہے کہ جنتین ہے, کیا بات ہے. اس تاروں پر سفر کیا ہے. اب آپ اس میں ذرا غور کر رہے ہیں, اور اگر آپ آئے ہیں آنا تھا تو جانا کیوں ہے, اگر جانا ہی ہے تو آنا کیوں ہے. اب یہاں سے سوچ رہے ہیں آپ تفکر کر رہے ہیں. پھر جو مجھ سے پہلے تھے لوگ وہ کہاں چلے گئے. یہ سارے کے سارے جو ہے نا مقدور ہو تو خواب سے پوچھوں کہ علیم تو نے وہ گنجا آیا گرام آیا کیا کیے, کہاں گئے وہ دولت مند لوگ, کہاں گئے خوبصورت چہرے, کدھر گیا سارا واقعہ. اور پھر پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب,
کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ اور یہ زمین کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو؟ کس نے سکھلائی ہے کوئے انقلاب؟ اقبال یہ موسم بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بڑے پرفیکٹ موسم بدلتے ہیں. ہر سال دسمبر میں آتا ہے، سردیوں میں آتا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو کبھی لیٹ نہیں ہوا. اور ہر سال جون کا دن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اور جولائی کے مہینے ویسے ہوتے ہیں، اور ساون ویسے ہی ہوتا ہے، اور یہ یوں ہی ہوتا ہے، اور یہ چاند ایسے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ اتنی پرفیکٹ مشینری بنانے والا کارساز کون ہے؟ اور جس نے یہ کائنات پرفیکٹ بنائی ہے، اور اس کائنات میں اب یہ غور کرو، یہ ساری آپ کو میں بتا رہا ہوں، جہاں اس طرح سوچ کرنا ہے آپ نے. کائنات بنانے والا غور کریں آپ. پہلے کائنات کی صنائی پہ غور کرو کہ اس کائنات میں کوئی چیز امپرفیکٹ نظر آئی، کوئی کمی نظر آئی؟ پھر نگاہ اٹھا لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایک بار نگاہ اٹھا لو، پھر آپ خیرہ ہو کے واپس آ جائے گی. ڈڈ یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ اینی ویئر؟ پرفیکٹ مشینری بنا دی، پرفیکٹ نظارہ بنا دیا، اور ستونوں کی طرح گاڑ دیا، بیکوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور دریاؤں کو روانی دی، اور ستون کے بغیر چھت قائم کر دیا تمہارے سر کے اوپر آسمانوں کا، اور اس میں سجائے آسمانوں کے اندر فانوس ستارے، اور پھر رونقیں تمہارے لیے، اور آج تک بارش ہو رہی ہے، اور اس سے زمین میں فصل ہوتے ہیں، تم کھاتے جا رہے ہو. پھر تمہارے لیے جانور پیدا کیے، اور ان کی کھاد، ان کی اون اور وغیرہ وغیرہ تمہارے لیے کیا اصولیاں ہیں. اور اگر پانی کو میں کڑوا کر دوں تو تمہاری ساری سائنس فیل ہو جائے. پانی میں مٹھاس ہے، شکر ادا کرو کہ یہ مٹھاس قائم ہے. یعنی کہ مامتا میں مٹھاس ہے، شکر کرو قائم ہے. بھائیوں میں مٹھاس ہے، شکر کرو قائم ہے. یہ مٹھاس بڑی چیز ہے. تم دھوکے میں مٹھاس دیکھتے ہو، مٹھاس میں دھوکہ دیتے ہو، جس میں سمجھ نہیں آئی. ہمارا یہ مٹھاس جو ہے نا، یہ بڑی خاص ہے. اس پہ غور کرو، سب چیز پرفیکٹ ہے. اب یہ جنرل کریٹڈ یونیورس پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے پرفیکٹ؟ مکمل، ہر سال ایز اٹ از، جیسے کہ تیسے، جو کہ تم. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو کہ تم، اللہ نے کما کرنا ویسے کہ ویسے جو تھا، اور میں ہوں اور میں رہوں گا. تو یہ آپ تو خالق ہے، ابھی تو مخلوق بھی آپ کے ویسے رہے گی. ہمیں تو سورج بھی لازوال لگتا ہے، ہمیں چاند بھی لازوال لگتا ہے. یہ سورج ختم ہو جائے گا، کہتے بہت جلدی ختم ہو جائے گا. کہتے کب تک ختم ہو جائے گا؟ کہتے 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا. 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا؟ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہتے یہ کب سے؟ کہتے یہ ابھی حال کی بات ہے، ابھی شروع ہوا. کب شروع ہوا؟ کہتے 70 کروڑ سال ہو گئے، ابھی تو تھوڑا ہی عرصے ہوئے شروع ہوا. یہ سائنس کی بات ہے. اور کائنات دریافت ہوگی، ہمیں معلوم ہو گیا. کیا معلوم ہو گیا؟ کیا کسان دریافت ہو گیا؟ نہیں کیا کسان؟ کہتے بات کیا ہے کب؟ کہتا ہے وہاں سے اگر فاصلہ روشنی طے کرتی ہوئی زمین پر آتی ہے تو 70 سال میں پہنچ جاتی ہے. یہ 70 سال کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے وہ 70 سال کے سپرنٹ بنا کے 1,86,000 میل سے زیادہ دے دو، اتنے میل ہو جائے گا. کام نزدیک ہی ہے. کہتے یہ ایک کہاں ہے، اس کے آگے 500 سال کے فاصلے والے پڑے ہوئے ہیں. بالکل چھوٹی سی کائنات ہے جی. اور پھر پرفیکٹ کی پرفیکٹ ہے، سارے سے کلاش نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا. کسی میرے راستے میں آگے تم نے ہاتھ کر لیا، تم کدھر سے کدھر اور کون سے کیا، اور جھگڑا نہیں کرتے. یہ کرسی میری ہے، یہ میز تیری ہے، یہ تیری قبر ہے، یہ میری قبر ہے. جھگڑا کو نہیں ہے، پرفیکٹ ایز اٹ از. کچھ ستارے ہیں ٹھنڈے اتنے کہ جاگ کو جا کے آل بھی، کچھ اتنے گرم ہے کہ بدلے میں حدت ہو جائے تو ہر جگہ ہو جائے. سورج اٹھ جائے، سورج پناہ مانگتا ہے ان کی گرمی سے. اتنے گرم ستارے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام سیاروں اور تمام ستاروں میں اگر کوئی زندگی ہے تو زمین پر. اب فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا. سورج سے بہتر، چاند سے بیٹر، اور یونیورس کے باقی ستاروں سے بہتر کہ یہاں زندگی ہے. اور اس زندگی کو جاننے والا اور جاننے والا ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات. اب اشرف المخلوقات کے ذمہ مخلوق کو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنے شرف کا ثبوت دینا ہے کہ آپ اس کائنات کے خالق کو دریافت کریں. ایک سیکنڈ کی بات ہے. وہ کہتا مطلب سبحان اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین، جو بھی ہے اس کو سجدہ ہے. میں نہیں دریافت کر سکتا، میں تو اپنی کائنات دریافت نہیں کر سکتا. یہ تو اپنا ہونا نہ ہونے کا نہیں سمجھ آتی ہے. سبحان اللہ، اس کائنات کے جس نے اس کو بنایا ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں.
اتنا فرور بنایا کہ ہر سال دسمبر میں ٹھنڈک آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں ایک لمحے کا تدبر جو ہے 60 سال کی عبادت سے آپ کو فارغ کر دے. عبادت میں آپ اللہ کی رجوع کرنا تھا نا، یہ جو لمحہ ہے اس میں آپ نے رجوع کر لیا کہ اوہ تو بہت اللہ زمین کو اندر پالنے والا. ایک بیج کے اندر 100 درخت، ایک بیج کے اندر پوچھو بیج کو لگا دیا. میں کس کو ہاں کیا حال ہے آپ کا؟ کہتا ہم ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہو؟ کہتے 100 درخت ہے. کتنے بیج ہے؟ کہتے 25 کروڑ ملین ڈالر سارے کے سارا اندر پڑا ہوا. ایک درخت کے بیج کے اندر کتنے درخت ہیں؟ تمام بیج گن لو اور تمام درخت گن لو اور پھر درختوں کے بیج گن لو اور بیجوں کے درخت گن لو اور آنے والے زمانے گن لو. ایک بیج ہے کہ بس کوئی خدا کا خاصہ قیامت ہی آ گئی. ایک انسان گن لو، 4 نسلوں کے بعد وہ انسان جو ہے نا کچھ 500 بندہ اس کے ساتھ رشتے دار ہو جاتا ہے. کچھ بیوی، کچھ بچے، کچھ بچوں کے بچے، بچوں کے بچے کرتے کراتے پرانا مکان ایک ایک اینٹ تقسیم ہو جاتا ہے. اور پھر مطلب بھول جاتے لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں. نسل مل جاتی ہے، کوئی بٹی بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی ادھر بن گیا، کوئی شاہ جہانی، کوئی شاہ جہاں آبادی، کیا سے کیا نام بن گیا، بنتے رہتے ہیں. اس سے دنیا پھیلتی ہے. پھر جب یہ بات سمجھ آ گئی اور پھر وہ جو کہ تو ہے آج تک اس کی اذان ویسے کی ویسے قائم ہے، اس کا قرآن ویسے قائم ہے اور یہ بھی اس کی آیتیں ہیں. پہاڑ ویسے قائم ہے. ہم نے پہاڑ سے اتنا بڑا نکالا، تو توڑا پھوڑا نکالا نا، اس میں بجلیاں نکالی، کرس نکالا، پھر پہاڑ وہی کا وہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوتا. سڑکیں نکالا ختم نہیں ہوتا. سمندر سے کتنے دریا نکال لیے ہم نے، ختم نہیں ہوتا. پہاڑ کی برف ہم نے ملے پہ گرا لی، پھر ختم نہیں ہوتا. کوئی شے ختم نہیں ہوتی ہے. ہر شے جو کی تو ہے، ہر شے جو کی تو ہے. تو پھر وہ کون سا خزانہ ہے جو ان اینڈنگ ہے، اور وہ کون ہے جو اس کو خالق ہے؟ کیا نظام ہے؟ اس نظام کو داد دیتے ہوئے اور سجدہ کرتے اور سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ 60 سال کی عبادت سے بہتر. یہ ایک لمحے کی بات ہے، کبھی غور کیا کرو. کچھ سمجھ آتی جتنے سمجھ آتی ہے جس کی کائنات بنائی اس کو سلام، یہ تو ہونا چاہیے نا. اور وہ سلام مانگتا ہے سجدہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح بیان کر دی ہے اور جھک کے بیان کر. اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، تارے اور سیارے، جمیل اور نسیم، سب اپنے اپنے مدار میں چلتے جا رہے ہیں. کوئی کسی کا مدار نہیں چھیڑتا ہے. بندہ بندے کے دکان پہ جاتا ہے، باقی وہاں کوئی کسی سے کچھ نہیں چھینتا اور روشنی دیتا جا رہا ہے. سورج، میں نے کتاب آپ کو لکھ کے دیا کہ سورج سے کسی پوچھا تیرا مذہب کیا ہے؟ وہ جلب مذہب کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا ہی ہمارا مذہب ہے. بس وہ روشنی دیتا جا رہا ہے. اور تم لوگ جانا، تم سے یہ پوچھ جا کہ تم کون ہو؟ کہتا ہے شیعہ ہوں اور تھوڑے سے سنی ہوں اور تھوڑے سے قادیانی ہوں اور میں جھگڑا ہوں. تم کون ہو؟ وہ میں نہیں جو تو ہے وہ جھگڑا. اور عام طور پر جو ہماری مخالفت آدھے بندوں کے خلاف مقدمہ دار کر رہے ہیں. جواب قیامت کے دن آدھے بندے آدھوں کے خلاف گلہ کر رہے ہیں اور سارے کہتے ہیں جھگڑا کریں گے لگتا. وہ کہتے ہیں وہ جنت میں چلے گا، وہ جنت میں چلے گا، میں نہیں جانا. کہ کوئی بات ہے میں نہیں جانا کہ یہ کہتے وہ بھی جنت میں چلے گا، یہ میں نہیں. اللہ معاف کر دیتا. اور چلو یہ اللہ تعالیٰ ہے مطلب اللہ یہ نہیں بادشاہ جو مرضی کرے. بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے تو تم قبول کرو، اس لیے تم خود فیصلے نہ کرو. اللہ وہ ہے جس کی موجودگی میں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے. جس کو چاہے معاف کر دے، وہ معاف کر دے. تم گلہ کرنے والے کون ہو؟ صاحب اللہ نے سب سے پہلے اسے معاف کرنا ہے جس کو تم نے معاف نہیں کیا. سب سے پہلے کسے معاف کرنا ہے؟ جس کو تم نے معاف نہیں کیا. لہٰذا تم بھی اس کو معاف کر دو. اس لیے میں کہتا ہوں بار بار سب کے سامنے آج اعلان دل سے یا رب العالمین، ہم آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر. جن لوگوں نے ہمیں ناراض کیا آپ اس کو بھی بڑے نقصان بھی جایا جی، بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ، اس کو بھی معاف کیا. کیا کیا؟ آپ کو بھی معاف کیا. سب کو معاف کر دیا، کچھ کر دیا. بس اللہ بدلے میں اس کا بھی معاف کر دیا، ہم نے سب کو معاف کر دیا. بھائی اتنی سی کہانی ہوتی ہے. تو یہ جب یہ اللہ سے نظر آتا ہے نا، یہ تدبر اور تفکر کے بعد پھر یہ مطلب تو آتا ہے کہ یہ ہے کیا. اگر وہ چاہے تو یہ نارمل حالات میں بات سمجھ آئے، اور وہ چاہے تو ایک اور اس کے بعد بھی حالت ہے، وہ ہے ایکسیپشن کی. ایکسیپشن استثناء. کبھی کبھی یہ محنت کامیاب ہوتی ہے، کبھی کبھی غیر محنتی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. ایکسیپشن والی بات کہ عام حالات میں جس نے پیسے بچایا وہ اس کا کام آیا،
کہتے ایک حالات ایسے بھی ہیں جس سے پیسہ نہ بچایا وہ بھی اس کے کام آیا، کچھ اور سیکھ لیا۔ کہتے عجب بات ہے، کہتے تو خوش رہتا ہے اور تجھے کیا ملا کام کے علاوہ؟ کہتے تو خوش رہتا ہے اور مجھے اللہ نے برداشت سکھائی ہے، میں تم سے بہتر ہوں۔ جس کو غم ملا اس کو برداشت مل گئی۔ تو اللہ کے کام ہے، ہر کام میں مصلحت ہے، اس لیے اس کے کام کو دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنا رشتہ اس کے ساتھ رکھو۔ انسانوں کو کبھی الیجنا نہ، یہ راز ہے۔ انسان کیا ہے؟ بڑا راز ہے، ان کے ساتھ جھگڑا مت کرنا۔ یہ جب اللہ چاہتا ہے انسان سب سیٹ ہو جاتے ہیں، اور جب نہیں چاہتا سارے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتا، میں جانتا نہیں آپ کون ہوں، میں وہی نہیں مطلب آپ سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہاں ملاقات نہیں تھی، آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا، کہتے کارڈ تو میرا معاف کر دیں، میں اس وقت پہچانا نہیں آتا۔ اور جب وقت آتا ہے تو کہتے ماشاء اللہ مطلب اور ڈھونڈ کے آگے ملتے ہیں، یہ ایسی بات ہے۔ اللہ چاہے جب، تو اس لیے آپ لوگ خیال کیا کرو، ایک گھنٹے کا 1 منٹ کا تفکر جو ہے نا بڑی دور تک جاتا ہے۔ قلہ ہو جائے تو سمجھ کے ساتھ جو ہے اللہ کو پہچاننا کہ بیج جو ہے مٹی میں کیسے پل گیا، مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے، بے رنگ پانی ہے، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ مٹی ہے، رنگ کس طرح آ گیا، اس کے اندر رنگ خاص کہاں سے آ گیا؟ خالی پانی کا رنگ کونی ہے، مٹی کا رنگ کونی ہے، زمین کا رنگ کونی ہے، بیج کا رنگ کونی ہے، وہ بھائی صاحب تو رنگ کیسے ہو گیا؟ جب بات ہے پانی کی، پتوں میں جاتا ہے سبز ہو جاتا ہے، پھول میں جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے، ایک کرنے میں پانی تماشی کیا کر رہا ہے کہ جب آپ لقمہ کھاتے ہو تو لقمہ آنکھوں میں جاتا ہے، نور بن جاتا ہے، تو مطلب بینائی بن جاتا ہے، خیال میں جاتا ہے، دماغ بن جاتا ہے، کیا ہے لقمے میں کرسمے کہاں سے آ گئے؟ کبھی توانائی بن جاتا ہے، کبھی رانائی بن جاتا ہے، لقمہ ہے کیا ہے؟ کھائی بھنڈی ہے، اکھا چمک کیسے کی آپ کی بھنڈی میں بڑے قسمیں ہیں۔ اس بات کو بچانا کہ جی کیا ہے، آنکھ میں چمک کہاں سے آ گئی ہے، خیال کی رنائی کہاں سے آ گئی، چہرہ کہاں سے خوشگوار ہوا؟ تو یہ بات جو ہے نا کہ لقمے میں کرسمے کہاں سے آ گیا ہے، بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئی، غور کیا کرو اس باتوں کو۔ مچھلی جو ہے وہ پیدا ہوتی تیرنے لگی ہے، کچھ اسکول کی بات ٹریننگ کے بعد اسے پوچھو کیا ہے کہ مچھلی کے جائے کے اندر ہے، کون تو رہا ہے، ان کو خود کرتے ہیں، تو پرندہ کیسے ہو گیا؟ وہ وہاں ہی اڑنے لگے، پرندے میں بات ہوتے اڑتے گئے، تو بھائی صاحب کو ٹریننگ کو پیراشوٹ کے لیے پیراشوٹ کوئی پرندہ ہے، پرندہ اس کا نام ہی پرندہ ہے۔ اور یہ عجب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا، مچھلی کا بچہ مچھلی ہوگا، انسان کا پتر انسان ہی ہوگا۔ عجب بات ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں نے تھوڑی امینڈمنٹ کی ہے، کیا کیا ہے؟ ایک آنکھ آگے ایک آنکھ پیچھے ہونی چاہیے، نہیں امینڈمنٹ ہے، جو کا تو ویسے کا ویسا۔ ہاں اس بات کو غور کیا کرو 1 منٹ میں، ہر انسان ہر دوسرے انسان جیسا ہے، کیا ہے؟ ہر انسان کہتا ہے بالکل ہے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی دیکھتا تھا، وہ بھی دیکھتا تھا، ناک بھی تھی، کان بھی تھے، آنکھ بھی تھی، وغیرہ وغیرہ سب ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کے برابر ہے، اور کوئی انسان کسی انسان کے برابر نہیں ہے۔ کوئی چہرہ اس کا آزادی کبھی ریپیٹ نہیں ہوا، پر اس کے اندر 1 منٹ لگا کے سوچ لو، سب کے برابر ہے، کوئی کسی کے برابر نہیں ہے۔ یہ راز ہے، اس کو پہچاننا۔ یہ 1 منٹ کے جو فکر تفکر ہے نا، یہ عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے، یہ جلوے اس کے ہیں، کہاں سے ہیں، کیسے کیسے کرتا ہے جلوہ، حالانکہ کون ہے، تیرے کام و جب ہیں، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے۔ کہتے میں مالک ہوں، میں رزقوں کا مالک ہوں، میں رزق عطا کرتا ہوں، کہتا چیز مان لیے تم رزق دیتے ہو، کہتے تھے قرضہ دو ہنسنا قرضہ، کبھی مانگنے لگ جاتا ہے کہ 2.5% تو مجھے دے دو۔ 2.5% کیا کرو گے، آپ نے سب سے دیا ہے، کہ دیا بھی ہے لیکن 2.5% بھی دے دو۔ یہ بات تمہیں سمجھانی آنی ہے کہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے مالک، اور مجبور بھی نہیں کرتا، اور طاقت رکھتا ہے۔ طاقت کی موجودگی میں مجبور نہ کرنا، یہ اسی کام ہے اللہ کا۔ اللہ ہو کر انسانوں کو باغی ہونے دینا، یہ اس کا کام ہے۔ ہم ایک نوکر کا کہنا مانے، دوسرے دن کو نوکری سے برخاست کر دیں، نوکر نوکر سے باقی کو نہیں ہے، یعنی گھر میں لگ کر کہنا مانے نا، اس کو اپنے آپ کے گھر پہ جا دیں۔ یہ جو آپ کو کہا آپ نے کام نہیں کیا، کیا کیا تم نے؟ بندہ، اور بندہ ہو خدا کی کوئی بات نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے کھانا تو کھاتے جانا، دیکھتا جانا، مجھے مال دیتا رہتا۔ اس پہ غور کے لیے، کائنات غور کے لیے، فکر کے لیے۔ دن کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی، رات میں غور کرو گے اور چیز سمجھ آئے گی۔ غور کا مقام ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک، بس صبح صادق سے پہلے، بلکہ صادق سے بھی پہلے غور کرنے کا مقام ہے، جب کائنات پوری اپنی آفتاب کے ساتھ نائی ہوتی ہے، اور اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے۔ صاحبان غور کا وہ وقت ہے،
باقی صاحبان معاش ہے دن کے وقت اٹھے دکان میں جاؤ شروع دیکھا جائے گا گاہک آ گیا اللہ مالک ہے اس کے بھی یہ اور ہے. اللہ نے کہا دن تلاش معاش کے لیے ہے رات پردہ ہے. پردے کے ٹائم میں غور کیا کرو. آپ بات سمجھ رہے اس لیے غور کا لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور بات آپ پوچھو اور ہم صاحب چلو پھر آپ دوسری پڑھو. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. والإخراج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس محتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الدعاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله حاكمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه. مقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. أغثنا يا رسول الثقلين صلى الله عليه وسلم. أغثني يا حبيبي 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 صلى الله وسلم. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله. نور من نور الله نور من نور الله نور من
بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. امین یا رب. یہ دعا کرو آپ لوگ، اپنے لیے بھی دعا کرو، ملک کے لیے، قوم کے لیے دعا کرو.